الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے پروردگار، اے رب العالمین، اے رحمان، اے رحیم، اے ودود، اے قہار، اے سارے کائنات کو چلانے والے مالک کائنات، تیرے آگے کمزور سی بندیاں اپنی درخواستیں لیے ہوئے حاضر خدمت ہیں. رب العالمین ہماری باتوں کو سن لے. ہمارے دربار، تیرے دربار میں ہمیں حاضری کا موقع عنایت فرما اور ہماری بات رکھنے کا ہمیں سلیقہ سکھا. اور جس سلیقے کے ساتھ ہم بات کو رکھ رہے ہیں پروردگار ہماری بات کو سن لے، ہماری درخواستوں کو سن لے اور اسے پھر سے ہماری طرف تیری رضامندی کے ساتھ ہماری طرف لوٹا دے. رب العالمین پروردگار تیرے آگے ہاتھ پھیلا کر اس دنیا کی طرف ہم آہوگاہ کرتے ہوئے تیرے دربار میں التجائیں رکھ رہے ہیں. رب العالمین آزمائشوں سے دوچار ہو گئے ہیں، پریشانیوں سے دوچار ہو گئے ہیں، حادثات سے ہمکران ہونے لگے ہیں اور مختلف پریشانیوں اور نقصانات سے سابقہ پیش آنے لگا ہے. اس وجہ سے دل مغموم سا ہے، دل پریشان سا ہے، دل تنگ ہونے لگ گیا ہے اور دل کے اندر بے پناہ قسم کے شک و شبہات پیدا ہونے لگے ہیں. بے شمار قسم کے شیطانی وساوس نے جنم لینا شروع کیا ہے. بے شمار ایسے مطلب جو ہے طریقے ہم نے دلوں کے اندر پیدا ہونے لگے ہیں جو شیطان کی راہ میں چلنے والا راستہ ہوتا ہے. پروردگار شیطان ہمیں فریب دے رہا ہے، شیطان ہمیں گمراہ کر رہا ہے، شیطان ہمیں مختلف طریقے سے تجھ سے دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اس وجہ سے کہیں ان غموں کے نتیجے میں، ان پریشانیوں کے نتیجے میں، ان آزمائشوں کے نتیجے میں رب العالمین ہماری زبانیں نوحہ کرنے لگ گئی ہیں. ان زبانوں میں غلط قسم کے الفاظ رواں ہونے لگے ہیں، تیری ناشکری ہونے لگ گئی ہے اور مختلف قسم سے ملامت کرنے والی زبان پیدا ہونے لگی ہے، لعنت کرنے والی زبان پیدا ہو گئی ہے، جس کی بنا پر دل بھی مغموم ہے، زبان بھی خراب ہے اور ذہن بھی خرابیوں کا شکار ہو گیا ہے. رب العالمین تیرے آگے ہاتھ پھیلا کر تیرے بندے ہونے کی حیثیت سے رب العالمین ہم چاہتے ہیں کہ تیرا بندہ بن کر رہیں، تیرے آگے سر پہ سجود رہیں. تیرے ان احکامات جو قرآن مجید کے ذریعے سے ہمارے سامنے آ رہے ہیں پروردگار اس کے مطابق تیرا بندہ بننا چاہتے ہیں، تیری رضایت چاہتے ہیں، تیری خوشنودی چاہتے ہیں، تیری طرف سے نظر عنایت چاہتے ہیں اور تیری طرف سے ہدایت کا سامان کرنا چاہتے ہیں. رب العالمین ہمارے دلوں میں مضبوطی عطا فرما، اس میں صبر جیسی طاقت عطا فرما، اسے بہترین ہدایت سے نواز دے. رب العالمین جہاں آزمائشیں دیتا ہے وہاں صبر بھی عطا فرما، برداشت کی طاقت بھی عطا فرما اور جہاں آزمائشوں سے دوچار کر رہا ہے رب العالمین ہمیں صبر کے ساتھ جہاں ہم رکے ہوئے ہیں حدود اللہ کا پاس و لحاظ رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، تاکہ صحیح معنوں کے ساتھ جو طریقہ کار غموں کو برداشت کرنے کا ہے، جو اس کا اظہار کرنے کا ہے، اس کی صحیح ادائیگی ہمارے ہاتھ سے ہو جائے. رب العالمین تیرے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں پروردگار اپنے پیارے بہت ساروں کو ہم نے ان ہاتھوں سے ان قبروں میں اتارنا شروع کر دیا ہے، اپنے پیارے گھروں سے رخصت ہونے لگے ہیں تو گھر حیران و پریشان ہے، گھر ویران سا ہونے لگا ہے، دل ویران سا ہونے لگا ہے اور ہر طرف غم ہی غم مطلب جو ہے پریشان حال کر رہے ہیں. کہیں بچے بلک رہے ہیں، کہیں میاں بلک رہے ہیں، کہیں بیوی بلک رہی ہے، کہیں عزیز و اقارب بلک رہے ہیں. اپنوں کے بچھڑنے کا غم، انہیں مدفون کرنے کا غم انسانوں کو پریشان کر رہا ہے. رب العالمین تو صبر عنایت کرنے والا ہے. رب العالمین ہمیں نمازوں میں خشیت پیدا کرنے والے بنا. تو کہتا ہے کہ نمازوں کے ذریعے سے صبر حاصل ہوتا ہے. رب العالمین ہمیں قیام کرنے کی توفیق عطا فرما، لمبا لمبا قیام کرنے والے، خشیت اللہ کے ساتھ تیری طرف رجوع ہونے والے، تیری طرف مانگنے والے، تیرے پر بھروسہ کرنے والے، یقین کامل کے ساتھ تیرے اپنوں کو تیرے اس زمین میں مدفون کرنے والے بنا دے اور اپنی زبانوں سے ان للہ و ان الیہ راجعون کے الفاظ میں وہ یقین کاملہ اور بھروسہ کے ساتھ ادا کرنے والے بنا دے. پروردگار دل مغموم تو ضرور ہوتے ہیں، تیری رحمت ہی کے سہارے آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں. رب العالمین ان اپنوں کو رخصت کرتے ہوئے یہ بھروسہ یقین رکھنے کی توفیق ہمیں عطا فرما کہ تیری چیز تھی تو ہم سے مانگ لیتا ہے، تو تیرے حوالے کرتے ہوئے ہمیں پریشان حال نہیں ہونا چاہیے.
انہیں رخصت کرتے ہوئے اتنا مغموم نہیں ہونا چاہیے کہ انسان مایوس ہو جا رہا ہے، انسان پریشان حال ہو جا رہا ہے، انسان ڈپریشن کا شکار ہو جا رہا ہے، انسان مختلف برائیوں میں، جہاں زبان کی برائیاں ہیں، جہاں دلی برائیاں ہیں، جہاں ایمان کی برائیاں ہیں، وہاں جہاں شیطان کی بے پناہ فریب کاریاں ہیں، ان میں پھنس کر دین سے دور ہونے والا، حدود اللہ کا پاس و لحاظ نہ رکھنے والا، سرکشی اختیار کرنے والا بندہ بنتا چلا جا رہا ہے۔ رب العالمین تیرے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، تیرے آگے گڑ گڑاتے ہیں، تیرے آگے التجائیں کرتے ہیں۔ رب العالمین ہمیں سیدھے راستے سے کبھی نہ ہٹانا، رب العالمین سے کبھی دور نہ کرنا، ہمیں تیرا بندہ بننا ہے، تیری انعامات کو حاصل کرنا ہے، تیری بشارتوں کو حاصل کرنا ہے، اور تیری رضائیت کے ساتھ رب العالمین تیرے جنت النعیم میں اللہم حاسبنی حسابا یسیرا کے مصداق میں داخل ہونا ہے۔ یہ دنیا کی نعمتیں، یہ اولاد، یہ صلاحیتیں، یہ دنیا کی بے پناہ نعمتیں تو ہمیں عطا فرمائی ہیں رب العالمین، بے شک یہ بالکل حق برحق ہے کہ یہ تیری ہیں، تو جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے، کسے چاہتا ہے لے لیتا ہے، جسے چاہتا ہے زیادہ عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے نپاتلا عطا کرتا ہے۔ رب العالمین تمام حالات میں ہمیں دل کی درستگی کی توفیق عطا فرما، اس میں ایمان کی سلامتی کی توفیق عطا فرما، ایمان کی مضبوطی کی توفیق عطا فرما، ایمانوں کی تجدید کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین چیزوں کو تیرے حوالے کرتے ہوئے مغموم نہ ہونے والا دل عطا فرما، قرآن مجید کے احکامات کے مطابق حدود اللہ کا پاس و لحاظ رکھنے والے ہمیں بنا دے۔ رب العالمین تیرے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، تیرے آگے گڑ گڑاتے ہیں، پروردگار ہم کمزور سے بندے ہیں، ہم ناتواں سے بندے ہیں، رب العالمین ہمیں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم ان عذابات کو سہ سکیں، ان آزمائشوں کو سہ سکیں، ان حادثات کو سہ سکیں۔ رب العالمین ہم پر رحم فرما، رحم فرما، رحم فرما رب العالمین، پروردگار ہم پر سے عذابات کو ختم کر دے، ہم پر سے آزمائشوں کو ختم کر دے، ہم پر سے ان حادثات کو ختم کر دے۔ رب العالمین ہمارے اپنوں کو سلامت رکھ دے، ہمارے گھروں کو سلامت رکھ دے، ہمیں ہمارے بچوں کے ساتھ سلامتی کے ساتھ زندگی گزارنے والے بنا دے۔ پروردگار موت برحق ہے، یہ ہم جانتے ہیں، مگر موت اس حال میں دے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے اور ہم تجھ سے راضی ہو جائیں۔ رب العالمین اپنوں کو ضرور رخصت کرنا ہے، ہم خود بھی رخصت ہو کر تیرے پاس آنا ہے۔ رب العالمین آتے ہوئے بہترین موضوعات کے ساتھ ہمیں دو چار کر دے، صحیح رخ کے تحت تیرے دربار میں حاضر ہونے والا موقع عنایت فرما دے، نامہ اعمال کی بھرپائی کے ساتھ تیرے سامنے آنے والا موقع عنایت فرما دے، سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال لینے والا موقع عنایت فرما دے، خبر کی کال کوٹری میں صحیح سالم تیرے آگے جھکنے والے بندے، سجدہ ریز ہونے والے بندے، تیرے منکر نکر کے صحیح جوابات دینے والے بندے بنا کر حاضر ہونے والے بنا دے۔ رب العالمین ہمارے اپنوں کی حفاظت عطا فرما، ہمارے اولاد کی حفاظت عطا فرما، ان کی زندگیوں کی بھیک مانگتے ہیں، ان کی صحت کی بھیک مانگتے ہیں، ان کی سلامتی کی بھیک مانگتے ہیں، اور انہیں وباؤں بلاؤں سے دور رکھنے کی بھیک مانگتے ہیں۔ پروردگار ہم سب کو ان بلاؤں سے محفوظ رکھ دے۔ پروردگار دنیا بے کس ہو گئی ہے، دنیا مجبور ہو گئی ہے، دنیا تیرے آگے جھک گئی ہے، گھٹنوں کے بل ٹک چکی ہے، رب العالمین اپنا سب کچھ تیرے حوالے کر چکی ہے، اب کوئی طاقت نہیں ہے، ہم اقرار کرتے ہیں اب کوئی طاقت نہیں ہے، جب تک تو نہ حکم دے دے کوئی ڈاکٹر شفا یابی نہیں عطا کر سکتا، تو جب تک حکم نہ دے دے کوئی ادویات ہمارے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکتی، جب تک تو ہمارے سے راضی نہ ہو جائے اور تو نہ کہہ دے کن فیکون، تب تک کوئی ویکسین ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتا۔ رب العالمین تیرے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، پروردگار تو کہہ دے کن، تو کہہ دے کن، تو کہہ دے کن، تاکہ یہ دنیا کھل جائے، ادویات میں شفا یابی آ جائے، بیماریوں کا خاتمہ ہو جائے، وباؤں سے دوریاں اختیار ہو جائے، حادثوں سے دور نکل جائیں۔ رب العالمین تیرے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، تیرے آگے گڑ گڑاتے ہیں، ہم پر رحم فرما، رحم فرما، رحم فرما رب العالمین، رحم فرما۔ رب العالمین بہت سے پیارے اللہ تیرے پاس آنے لگے ہیں، کسی کی ماں ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا بیٹا ہے، اور کسی کی
رشتوں کے مختلف رشتوں سے بندھے ہوئے رشتے ہیں رب العالمین، روزانہ تیرے پاس بلاوے کے نتیجے میں ہم انہیں خاک میں مدفون کرتے چلے جا رہے ہیں رب العالمین، ہم پر رحم فرما، غم برداشت نہیں ہوتا پروردگار، ہمارے دلوں میں صبر نہیں ہے، تو ہی عطا کرنے والا ہے، جہاں ایمان دے رہا ہے، جہاں صبر دے رہا ہے رب العالمین، وہاں ہمیں آسانیاں بھی عطا فرما، تو عطا کرنے والا ہے، تیرے پاس کوئی کمی نہیں ہے، جب تو خوش ہو جاتا ہے تو سب کچھ عطا کرتا ہے، تو خود قرآن میں کہتا ہے کہ نیک اعمال کرنے والوں کو ہم جنتیں عطا کرتے ہیں، آسانیاں بام پہنچاتے ہیں رب العالمین، تیرے صفات کا واسطہ ہم پر رحم فرما، ہم پر سے وہ تمام مطلب آزمائشیں نکال دے، تمام بوجھ نکال دے، تمام وبائیں نکال دے، تمام بیماریاں نکال دے، اور پھر سے اس دنیا کو آزاد کر دے رب العالمین، پھر سے آزاد کر دے، معاش کی تنگی کی وجہ سے پریشان حال ہے، رزق میں کمی کی وجہ سے پریشان حال ہے، نقصانات کی وجہ سے پریشان حال ہے، اولاد کے بچھڑ جانے سے پریشان حال ہے، بیماریوں سے ہاسپٹل کے بھر جانے سے پریشان حال ہے، بیماریوں کے لگ جانے کے نتیجے میں جو تکالیف سہ رہے ہیں اس سے پریشان حال ہیں پروردگار، بہت ساری پریشانیوں کی درخواست کے لیے بھی تیرے دربار میں تیرے دروازے کو کٹکھٹا رہے ہیں، پروردگار اس دروازے کو کھول دے، کھول دے، کھول دے رب العالمین، اس دروازے کے ذریعے سے ہمیں اپنے پاس بلا لے، اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے دے، غم سے اس دنیا میں نجات عطا فرما، اور پھر سے ہمیں وہ تمام چیزیں عطا فرما جو اس سے پہلے تو نے ہمیں آسانی کے ساتھ وہاں پہنچائی تھی، پروردگار ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم غفلت کی وجہ سے، لاپرواہی کی وجہ سے اس کو ہم نے غلط رخ کے ساتھ اس کا استعمال کیا ہے، تجھ کو ناراض کیا ہے، تیرے سے جو احکامات تھے اس کو نظر انداز کر دیا، تیرے قرآن مجید کو بند کر کے رکھ دیا، اس پر غور و فکر کے لیے اوقات نہیں نکالے، اپنے اوقات تیرے راستے میں بلغ عنی ولو آیا کے مصداق میں پیش کرنا تھا اسے پیش نہ کر سکے، رب العالمین ہم عزم کرتے ہیں، جو عزم کر رہے ہیں انہیں مضبوطی عطا فرما، جن کے اندر ابھی بھی کی وہ ایمان کی کمی ہے رب العالمین انہیں مضبوطی عطا فرما، انہیں دین کی طرف پلٹا کر لے آ، انہیں صحیح رخ کے ساتھ صحیح سمجھ بوجھ عطا فرما، صحیح شعور عطا فرما امت مسلمہ کو، صحیح شعور عطا فرما امت مسلمہ کو، صحیح شعور عطا فرما امت مسلمہ کو، اس رمضان کے مہینے سے جہاں تو ٹریننگ دیتا ہے وہاں آسانیاں بہم پہنچا دے، وہاں راستوں کو کھول دے، وہاں صحیح رخ کے ساتھ تیری رحمت کا واسطہ رب العالمین ہمیں تیری رحمت میں ڈھانک لے، اور صحیح رخ کے ساتھ صحیح رحمت کے ساتھ ہدایت کے ساتھ اور اپنی بے پناہ عنایات کے ساتھ رب العالمین ہمیں ڈھانک کر اس دنیا میں بھی آسانیاں عطا فرما، اور اس دنیا میں بھی جہاں آخرت کا میدان ہوگا وہاں بھی آسانیاں عطا فرما، پروردگار جو بیمار ہیں ان سب کے لیے ہم نام بنام مطلب جو ہے مانگ کر تیرے پاس دعا کرتے ہیں رب العالمین ان صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، پروردگار کہہ دے ان کے ادویات میں شفایا بھی مل جائے، پروردگار تو کہہ دے کہ ڈاکٹرز کے ہاتھوں میں انہیں شفایا بھی مل جائے، وہ اوزاروں میں جہاں استعمال کیے جا رہے ہیں وہاں انہیں شفایا بھی مل جائے، رب العالمین آکسیجن پوری دنیا میں تو ساری کائنات کو رب العالمین عطا فرماتا ہے مگر اس کا شکر ادا ہم نہ کر سکے، آج اس آکسیجن کی کمی کی وجہ سے ہم پریشان حال ہے، رب العالمین وسائل کا بہم پہنچانا تیرے ہاتھ میں ہے، اگر تو کہہ دے تو سارے وسائل مطلب آسانی میں بدل جاتے ہیں، رب العالمین آکسیجن کے سلنڈرز بہم پہنچا دے، لوگوں کو سانس لینا آسان کر دے، تیرے اس نعمت کا شکر ادا کرنے والے بندے ہمیں بنا دے، شکر گزاری کا مادہ ہمارے اندر پیدا کرا دے، رب العالمین صحیح صحت کاملہ اور عاجلہ کے ساتھ ہاسپٹلوں کو خالی کر دے، خیر سے گھروں کو آباد کر دے، اور جو گھروں میں ہیں رب العالمین انہیں صحت کاملہ اور عاجلہ کے ساتھ گھر میں انہیں آباد رکھ دے، انہیں ان کے ادویات کے ذریعے سے انہیں شفایا بھی نصیب کر دے، پروردگار جو اٹھے ہوئے ہاتھ ہیں جو تیرے دربار میں پہنچ رہے ہیں پوری دنیا سے جہاں جہاں ہاتھ اٹھ رہے ہیں رب العالمین ان کی دعاؤں کو سن لے، آزمائشوں کا اختتام کر لے، اپنے قہر کو اپنے غصے کو کم کر لے رب العالمین، کم کر لے رب العالمین، کم کر لے رب العالمین، ہم مجبور سی بندیاں تیرے دربار میں حاضر ہو کر تیرے قہر کو تیرے غضب کو کم کرنا چاہتے ہیں رب العالمین، تو ودود ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو محبت کرتا ہے، ہم تیرے آگے پلٹ کر آئے ہیں اور تو خوش ہوتا ہے رب العالمین، ہمارا پلٹنا قبول فرما اور اس کے عوض خوشی کے ذریعے سے تیری رضامندی عطا فرما، اور اس
دنیا کو کھول دے کھول دے کھول دے رب العالمین۔ پروردگار ان ہاتھوں کو نیچے گرنے سے پہلے ہماری دعاؤں کو سن لے، ہماری آہوں کو سن لے، ہماری التجاؤں کو سن لے، اور تمام کو قبولیت کے ساتھ واپس لوٹا دے۔ جو جائز خواہشات دل میں ہیں، جو کہنے سے زبان پر آ نہ سکی، وہ بھی جو ہے تو پورا کر دے رب العالمین۔ ہر ایک کے لیے ہر معاملے میں انہیں آسانیاں بہم پہنچا دے، اور سب کو خوشددہ ماحول میں ان کو تبدیل کر دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔